بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم اس وقت میں اس وقت جو ہوں اپنے دو دوستوں کے ساتھ۔ ایک تو عالمی سطح کے مبصر ہے ہمارے فیصل وڑائچ صاحب، آپ ان کو جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہو تو میں آپ کو شکل دکھا دیتا ہوں، ویسے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کو نہ جانتے ہوں۔ یہ فیصل وڑائچ صاحب ہیں، چائے پی رہے ہیں اور بھیرا کے مقام کے اوپر ہیں، اور جو امداد سمرو صاحب ہیں وہ کسی کو فون کے اوپر بیپر دے رہے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہیں۔ ان کو میں آپ کو میں نہیں دکھا سکتا کہ کیونکہ وہ کیمرے کی رینج سے باہر ہے۔ ہم تو اسلام آباد کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بلکہ یقیناً ہمارے پہنچنے تک جو ہیں وہ جے ڈی وینس، کیا نام ہے جی، اسٹیو وٹکاف اور جیرارڈ کشنر صاحب جو ہیں وہ پہنچ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایران والے جو ہیں وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایران والے جو ہیں وہ ذرا یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ نخرے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، اور لیکن خبریں یہ ہیں کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے، پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب پسوڑی جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کو پڑے گی، اور رائٹرز نے خبر دی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب پسوڑی پکڑ چکے ہوئے ہیں، پسوڑی میں آ چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو رائٹرز کے مطابق ٹرمپ صاحب کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ اب ایک ڈپلومیٹک لینگویج میں انہوں نے جو بھی میسج دیا ہوگا، اور انہوں نے تاثر تو یہی بنتا ہے جو سمجھ میں آتی ہے بات، کہ انہوں نے یہ بات ضرور بیان کی ہوگی کہ صدر صاحب آپ کے جو یہ ہے ٹویٹ اور اس طرح کے جو کام ہیں کہ آپ نے ان کا جہاز پکڑ لیا، اس کے اوپر ہیلی کاپٹر اتار دیا ایران کا، تو آبنائے ہرمز کی جو آپ نے وہ کچھ جو اس کو ناکہ بندی کی ہوئی تھی اس نے کام خراب کر دیا ہے۔ اور ناکہ بندی کے ساتھ یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ان کے کہنے کے اوپر، ٹرمپ صاحب کے کہنے کے اوپر، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ فیصل وڑائچ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی تو یہ جو معاملات ہیں یہ جی ایچ کیو اور پینٹاگون جو ہیں وہ یہ جنگ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کے ایک لوز کینن کی طرح وہ جو بیانات جاری کرتے ہیں، اور پھر وہ جو اپنے ٹویٹر کے اوپر جو خیالات جو ہیں وہ نشر کرتے ہیں، اس سے ٹروتھ سوشل کے اوپر وہ جو خیالات نشر کرتے ہیں ان سے کام خراب ہوتا ہے، اور یہ بھی حالیہ جو کام خراب ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے، پرسیپشن کی جنگ ہے، اور یہ اپنی پبلک کو کی کنزمپشن کے لیے اس طرح کی جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اور اس طرح کی جو بیان بازی ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے، ایران والے اپنے لوگوں کو کہیں گے، ان کو سمجھائیں گے، اور جو سفارتکاری میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر سفارتکاری چونکہ خلا میں نہیں ہوتی، اسی زمین کے اوپر ہوتی ہے، اور انہی زمینی جو حقائق ہوتے ہیں یا جو زمینی حالات ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ مقامی سیاست بھی ہوتی ہے، علاقائی سیاست بھی ہوتی ہے، اندرونی معاملات بھی ہوتے ہیں، تو یہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ان پاپولر ہو رہے ہیں، انہوں نے اس سے بھی بچنا ہے، تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بہرحال یہ کام ضرور خراب کرتی ہیں جو سفارتی سطح کے اوپر ہو رہے تھے، جو دو ممالک کے درمیان ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام ان کی طرف سے خراب ہوا۔ ایک طرف پاکستان نے آپ کے کہنے کے اوپر آبنائے ہرمز کو کھلوایا، انہوں نے کھول دیا، اور کھولنے کے بعد آپ نے کہا کہ جی انہوں نے تو کھول دیا لیکن ہماری طرف سے ان کی جو ناکہ بندی ہے وہ جاری ہے، اور پھر ناکہ بندی چین نے بہت وائزلی، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا جو پہلے ہم نے گفتگو آپس میں کی تھی، کہ بہت وائزلی پلے کیا انہوں نے، ادروائز اگر چین بھی کسی زون میں ہوتا یا پھر معاملات کو سفارتکارانہ انداز میں نہ دیکھ رہا ہوتا، تو حمل کے ساتھ نہ چل رہا ہوتا، تو یہ جنگ جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی بجائے ہو سکتا ہے کہ چین اور امریکہ کی ہو جاتی، تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایک کیفیت عالمی جنگ کی طرف لے کے جا سکتی ہے، یہ دنیا کے لیے سود مند نہیں ہے، اور آگے چائنا کے اپنے ایجنڈے ہیں، اپنے ان کے مسائل ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے جو کہتے ہیں کہ جی بیٹر سینس وہاں پر پرویل کی، اور انہوں نے صلح جوئی کی طرف قدم بڑھایا، لیکن ان کے جہاز کو نشانہ بنانا، اس کے اوپر قبضہ کر لینا، اور پھر یہ کہنا کہ ہم بڑے چودھری ہیں، ہم دنیا کی سپر پاور ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جہاز بھی ہم پکڑ لیں گے، اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اٹیک کر لیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے۔ پاکستان نے ٹرمپ صاحب کو، پاکستان کی فیلڈ مارشل صاحب نے وہ فائر فائٹنگ یا پھر جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے، تو وہ انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگی۔ درمیان میں جو اچھی بات یہ ہے
کہ امریکہ کے وفد نے درمیان میں ایران کے اس اعلان کے بعد اپنے جہازوں کا رخ نہیں موڑا، یعنی وہ درمیان میں کسی ایسی جگہ کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے کہ جی کہ اگر وہ ایران آئے گا تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے۔ انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا سر دست، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور شاید پاکستان کے خیر اس وقت کہہ لیں امریکہ میں تو صبح تھی جب ایران نے یہ والا فیصلہ کیا، تو پاکستان کے رائٹرز کے مطابق پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ان کو فون کیا، فون کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیٹلن جو ہیں پاکستان میں مقیم ہیں، عارضی بنیادوں کے اوپر وہ پچھلی دفعہ آئی تھیں جب یہ مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوا تھا، جو انہوں نے خبر بریک کی تھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے کہ دوسرا دور ہوگا، اور ان کو روکا تھا انہوں نے کہ آپ جو ہے وہ امریکہ میں ہی پاکستان میں ہی قیام کریں، ہم پاکستان آنے والے ہیں۔ انہوں نے ہی خبر دی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے بتایا ہے کہ جی کہ جے ڈی وینس اور جو باقی جو ہے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر یہ آ رہے ہیں پاکستان، تو تھوڑی دیر تک وہ پاکستان لینڈ کر جائیں گے۔ اب کچھ اشارے جو ہیں وہ ہمیں ایران کی طرف سے بھی ملنا شروع ہوئے ہیں، حالانکہ کچھ سخت اشارے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا بھی اعتماد مجروح ہوا ہے، یا اس کو آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں، جب مذاکرات میں اپنا آپ نے بھرم دکھانا ہوتا ہے، زیادہ گین کرنا ہوتا ہے۔ اور فیصل الرحیٰ صاحب کا تو یہ خیال ہے، سر آپ کا یہ خیال ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اس سارے معاملے میں زیادہ پھنسا ہوا ہے؟ ہاں، امریکہ بڑی مشکل میں ہے، اس لیے کہ دیکھیں مائک میرے پاس ہے، تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا، کہ کھونے کے لیے زیادہ کچھ امریکہ کے پاس ہے اس جنگ میں، اس کانفلکٹ میں، کیونکہ امریکہ کی پاس سب سے بڑی ان کی کمزوری جو ثابت ہوئی ہے اس جنگ میں، وہ ان کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان ثابت ہوئی ہے۔ اس سے بڑی کمزوری امریکہ کی اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس گنز بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہے، فائٹر جیٹس بھی ہیں، لیکن سب سے کمزور ہتھیار ان کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ ہے، کیونکہ وہ ہر کچھ دیر بعد ایسی بات کر دیتے ہیں جو پینٹاگن اور جی ایچ کیو کی ساری محنت ہوتی ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ انہوں نے بہترین فیس سیونگ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ارینج کر لی تھی، پینٹاگن نے اور جی ایچ کیو نے ود دا ہیلپ آف چائنا، کہ آپ کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کسی بھی شرط کے بغیر ایران پہلے کھول دے گا، ٹھیک ہے، اور فیلڈ مارشل نے وہاں جا کر کھلوا لی۔ اس کے بعد ان کے پاس بہترین ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک فیس سیونگ تھی کہ کہتے کہ دیکھیے انہوں نے آپ نے ہرمز کھول دیا، بیسک مطالبات، لہٰذا ہم سیکنڈ فیز آف ٹاکس پر جا چکے ہیں اور ہم ہاف روٹس یہاں سے لے آف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تم کو ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی۔ اور ایران اس بات میں مان چکا تھا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، کیونکہ وہ ٹائم پیریڈس میں ہی بس فرق ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ 20 سال کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے لیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے پاس ہے مٹیریل اس کو میں فزل آؤٹ کروں گا، اس کو ڈیلیوٹ کروں گا ان پیریڈس، میرے آپ سینکشنز ختم کرتے رہیں تو میں اس کو ڈیلیوٹ کرتا رہوں گا۔ وہ ایک اس طرح کی لیکن ایٹم بم نہیں بنائے گا اس پر تو وہ کمیٹڈ ہے۔ اچھا، اس سے وہ جا سکتے تھے، لیکن وہ ایک ایگوئسٹک ہیں۔ پھر نیتن یاہو سے ان کا ہاٹ لائن پر ایک مستقل رہا تھا، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ انہوں نے تو بلاکیڈ ختم کر دیا لیکن میں اپنا قائم رکھوں گا۔ مطلب کہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں نہ صرف طاقتور ہوں بلکہ میں ان کو ہیومیلیٹ بھی کر رہا ہوں، تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ طاقت جو ہے وہ اس کا کوئی مورل نہیں ہے، اور میں نے ان کو پن ڈاؤن کر کے ان کو میں مسلنا شروع کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ میری بات مان رہے ہیں، اور یہ بھیک مانگ رہے ہیں وہ امن کی، کہ سویلائزیشن ایسے بہیو نہیں کرتی۔ صحیح، ان کو آپ عزت دے کے تو ان کی جان لے لیں، لیکن آپ ان کو ٹونٹ کر کے، ان کو ہیومیلیٹ کر کے، ریڈیکیول کر کے نہیں لے سکتے۔ صحیح، تو وہ پھر انہوں نے وہ جو ساری محنت کی تھی پچھلے 45 دن میں، پینٹاگن نے، جی ایچ کیو نے، ود دا ہیلپ آف چائنا، وہ ساری کی ساری مٹی میں مل گئی۔ صحیح، اب امریکہ کے پاس انہی 2 آپشنز میں سے، جو میری تھیوری ہے اس جنگ کے بالکل سٹارٹ والے دن سے، کہ امریکہ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو ایران سے کمپلیٹ کمپریہنسو ڈائلاگ کرے جیسے اوباما نے کئی سال کیا تھا اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچے تھے، بالکل، یا پھر بوٹس آن گراؤنڈ کرے۔ ان 2 کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں جو تازہ ترین فیصل الرحیٰ صاحب کا تبصرہ آپ نے سن لیا، جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ شی جی پنگ نے، جو چین کے صدر ہیں، انہوں نے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان صاحب، ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، ظاہر ہے انہوں نے پھر سفارتی
انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے سپورٹ کریں گے، رشیا اس طرح سے بات کر رہا ہے اور سب اس طرف زور دے رہے ہیں کہ یہ بات چیت کے ذریعے معاملات جو ہیں ان کو کسی نتیجے تک پہنچایا جائے، اور ظاہر ہے کہ امن سب کی خواہش ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کا یہ واحد ہتھیار ہے ایران کے پاس، باقی بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن آبنائے ہرمز وہ ہتھیار ہے یا ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ٹول ہے جس کے دباؤ میں اس وقت جو ہے وہ امریکہ آیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ٹریڈ کا ایک بہت بڑا حصہ اسی راستے سے ہو کے گزرتا ہے، اور پھر ایک عجیب منطق یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایران کو، محض ایران کی جو اکانومی برباد کرنے کے لیے باقی سعودی عرب اور دوسرے تیسرے جو ممالک ہیں، قطر ہے، عمان ہے، اس طرح کے جو ممالک ہیں، آپ ان کی بھی ٹریڈ جو ہے آبنائے ہرمز سے نہ صرف بند کریں گے بلکہ آنے والے دنوں میں اگر یہ بند رہتی ہے، ناکہ بندی جو کی ہے امریکہ نے، اس سے ایک اور بحران جنم لے سکتا ہے، اور وہ فرٹیلائزر کا، کھاد کا، اور دنیا میں فاقہ پڑ سکتا ہے، یا یوں کہ قحط والا ایک، یا پھر کم خوراک والا بھی جو ہے وہ ایک کرائسس آ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رشیا ہو، چین ہو، سعودی عرب ہو، دنیا کا کوئی اور ملک ہو، وہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچنے چاہتے ہیں، امن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ ایک کیا ہے ٹرمپ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نتنیاہو یا اسرائیل کے پریشر میں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، حالانکہ یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ وہی والا معاملہ ہے۔ تو باقی جو ہے خبریں میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مذاکرات میں ایک ایرانی پارلیمنٹ کے رکن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایرانی جہاز پر حملے کے بعد مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ تو اسلام آباد مذاکرات کے پہلے مرحلے میں شریک ایرانی ممبر پارلیمنٹ سید محمود نیوبان نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے گزشتہ روز ایرانی جہاز پر حملے کے بعد مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایکس پر جاری ایک بیان میں سید محمود نیوبان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا کہ ان دہشت گرد لٹیروں کو بھرپور جواب دیا جائے، دشمن کو ایرانی قوم کے سخت رد عمل کا انتظار کرنا چاہیے، یعنی کہ کم تیز ہوتے۔ اسرائیل نے مجھے ایران کے خلاف جنگ پر آمادہ نہیں کیا، یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تازہ ترین ان کا ٹروتھ سوشل کے اوپر جو ٹویٹ آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کیونکہ یہ ان کے اوپر الزام ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زائنسٹ لابی نے ان کو گھیر رکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زائنسٹ لابی نے کس طرح سے گھیر رکھا ہے، خیر انہوں نے تو ہر امریکی صدر کو گھیر رکھا ہوتا ہے، ان کو تو انہوں نے ایپسٹین فائل کے ذریعے گھیر رکھا ہے، اور ایپسٹین فائل میں پتہ نہیں کس کس کا نام نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسرائیل نے انہیں ایران کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ نہیں کیا، یعنی کہ اسرائیل بے قصور ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ان کا موقف رہا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے ایران کے پاس، اور 7 اکتوبر کے نتائج نے ان کے موقف کو مزید مضبوط کیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران میں حاصل ہونے والے نتائج حیران کن ہوں گے، اگر ایران کی نئی قیادت سمجھدار ہوئی تو ایران کا مستقبل شاندار ہوگا، اور ایران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، وہ ان کا تو یہ عالم ہے۔ اب جو خاتم الانبیاء بریگیڈ کے ترجمان ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ خلیج عمان میں ایرانی کنٹینر جہاز توسکا پر امریکی بحری حملے کے جواب میں فوجی کارروائی عملے کے اہل خانہ کے تحفظ کے باعث مؤخر کر دی گئی ہے۔ پیر کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ عمان کے پانیوں میں ایرانی تجارتی جہاز پر امریکی کمانڈوز کی کھلی جارحیت کے بعد ایرانی مسلح افواج فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار تھیں، تاہم بیان کے مطابق جہاز پر عملے کے بعض اہل خانہ کی موجودگی کے باعث کارروائی مؤخر کر دی گئی ہے، کیونکہ اس جہاز کے اوپر اور بھی کچھ لوگ جو ہیں یعنی کہ ان کے عملے کے اہل خانہ موجود ہیں، اس لیے ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ کارروائی مؤخر کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کے اہل خانہ یعنی کہ جو جہاز کا عملہ ہے اور عملے کی مکمل حفاظت یقینی بنانے کے بعد ایرانی مسلح افواج امریکی دہشت گرد فوج کے خلاف ضروری کارروائی انجام دیں گی۔ ادھر جو ہے ایرانی صدر جو ہیں مسعود پزشکیان، وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ کسی کے فائدے میں نہیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر سفارتی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ اب یہ بیسیکلی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ان کو سمجھ آ جائے اللہ کرے۔ ایران کے صدر جو ہے مسعود پزشکیان، ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ BBC بھی رپورٹ کر رہا ہے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، جیو بھی رپورٹ کر رہا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی، اور اگرچہ خطرات کے مقابلے میں مضبوط موقف ضروری ہے، لیکن کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر معقول اور سفارتی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ آج وزارت انصاف کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے صدر پزشکیان نے کہا کہ ایرانی عوام کو ملک کی حقیقی صورتحال سے باخبر رکھنا ضروری ہے۔ ان کے مطابق غلط معلومات فراہم کرنا یا غیر حقیقی وعدے کرنا نہ صرف مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس سے عوامی اعتماد بھی مجروح ہوتا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے زور دیا کہ کامیابیوں اور چیلنجز دونوں کو نہایت دیانتداری کے ساتھ عوام کے سامنے رکھا جانا چاہیے تاکہ اعتماد قائم رہے اور مسائل کا مؤثر حل نکلے۔ باقی جو ہے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا عباس عراقچی صاحب کے ساتھ بھی فون کے اوپر رابطہ ہوا ہے، اور یعنی ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے اپنی سفارتکاری کو تیز کیا ہوا ہے، ایگریسولی وہ کر رہا ہے اور دونوں فریقین کو ٹیبل کے اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جناب ابھی تک خبریں تھیں، تو میرا خیال ہے کہ مزید خبروں تک ہمیں اب انتظار کرنا چاہیے، اور تب تک ہو سکتا ہے ہم بھی اسلام آباد پہنچ جائیں اور امریکی وفد بھی پاکستان آ جائے، اور امید اچھے کی رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999